الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات کچھ آیات قرآنی ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ سے ایسے لگتا ہے کہ صامت ہونے کے باوجود یہ آیات بول رہی ہیں اور ایک پیغام دے رہی ہیں۔ ان کے الفاظ اتنے جلیل القدر ہوتے ہیں۔ تو جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ مؤمنین کے کیے ہوئے عہد کو بیان کر رہی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول مختلف آراء بیان ہوئی ہیں اس میں، بہرحال اس آیہ مبارکہ کی تلاوت حضور ختمی مرتبت سرکار رسالت نے اسد اللہ و اسد ہی حضرت حمزہ کی شہادت کے موقع پر بھی اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور مظلوم کربلا نے بھی کربلا میں کئی بار اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں۔ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے وہ سچ کر دکھایا جس کا انہوں نے عہد کیا تھا، اس کو نبھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی گزاری اور یہاں سے چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو موت کی انتظار میں ہیں، کامیابی کی انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور جو چلے گئے یا ابھی تک موجود ہیں انہوں نے اپنی رائے کو، اپنے عہد کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ جو عہد اللہ، رسول یا ان کے دین سے یا ائمہ سے کیا ہے اس پہ باقی ہیں، اور جو چلے گئے وہ باقی تھے اور اسی حالت میں چلے گئے، یعنی ان کی زندگی میں پوری زندگی گزاری انہوں نے یا جو گزار رہے ہیں، کبھی شک و شبہ نہیں ہوا ہے، وہ پکے ہیں، مضبوط ہیں، پہاڑوں کی طرح ہیں، جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے رجال، ایسے مرد خالق کی طرف سے آتے رہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور انہوں نے ایک تبلیغی سسٹم کو چلایا، پیغام خداوندی کو پہنچایا، پھر چلتا ہوا حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، داؤد، سب نے اس کو احسن طریقہ سے نبھایا، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء تک یہ سلسلہ پہنچا۔ پھر وہاں سے ہمارے ائمہ علیہم السلام، علی سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک یہ سلسلہ پہنچا ہے، اور پھر غیبت امام میں ہمارے علماء، ہمارے مراجع نے اس سسٹم علمی کو آگے چلایا
اور جو عہد ہے اللہ سے اس پہ باقی ہیں۔ الحمدللہ انسان جو مرد کہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آنا رجل، کہ میں مرد ہوں، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کون سی مردانگی اپنی زندگی میں دکھائی ہے، کون سا کارنامہ کیا ہے۔ مثلا کوئی خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، خمس دیتا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اسی سے کچھ واپس کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے توفیق خدا۔ کوئی ایسا کارنامہ جو اس پہ واجب نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے کر دکھایا۔ انسان کو، مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے زندگی گزاری، 100 سال گزاری ہے، 80 سال گزاری ہے، 50 سال گزاری ہے، اس زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ اور کام میں نے انجام دیا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ میری زندگی کا ایک نچوڑ کہلائے گا اور لوگ مجھے یاد کریں گے اور خدا بھی مجھے یاد رکھے گا اور اس کے نمائندگان بھی یاد رکھیں گے۔ آیا کوئی ایسے سوچنا تو ہر انسان کو چاہیے۔ ہمارے علماء الحمدللہ مراجع نجف اشرف میں ہوں یا قم المقدسہ میں ہوں، آپ جانتے ہیں جیسے بھی زندگی گزاری انہوں نے، بہت دکھوں میں زندگی گزاری ہے، بہت مشکلوں میں زندگی گزاری ہے، اب بھی گزار رہے ہیں، لیکن دین کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، سید الطائفہ سید الخوئی ایسی شخصیت ہیں کہ اب پوری دنیا میں شیعہ علماء چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مجتہد ہیں، غیر مجتہد ہیں، پیش نماز ہیں، طالب علم ہیں، حتیٰ یہ حضرات جو بیٹھے ہیں، کوئی آدمی شیعہ جس کا علم دین سے تعلق ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سید الخوئی سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ یا تو ان کا بلا واسطہ شاگرد ہے یا بال واسطہ شاگرد ہے۔ مثلا میں ان کے سامنے نہیں گیا، میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو کوئی دنیا میں شیعہ عالم عربی ہو، عجمی ہو، ایرانی ہو، غیر ایرانی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے علم میں سید الخوئی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، لیکن کیا ہوا، بہت سخت دور تھا، ان کے یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں، ان کے منہ پہ تھوکا گیا، منہ پہ تھوکا گیا، سامنے مرجع ہیں پوری دنیا کے، پوری شیعت کے بادشاہ ہیں، تھوکا گیا، بڑے آرام سے اس تھوک کو صاف کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہوتے ہیں کارنامے جو انسان کے ذہن میں رہتے ہیں، اور انسان کا ذہن اور دل مطمئن ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آگے چلا جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ جامعۃ المنتظر ایک عظیم ادارہ ہے، اس کو چلانے والے بھی ظاہر ہے سید الخوئی کے شاگرد تھے، شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم نجف اشرف میں مشرف ہوئے، سید تشریف فرما ہے، تو وہاں پہ آیت اللہ سید مہدی خرسان ابھی بہت بزرگ شخصیت ہے، انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا، شیخ اختر عباس حیون امات، شیخ اختر عباس زندہ ہیں یا دنیا سے انتقال کر گئے ہیں؟ تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ وہ انتقال فرما گئے۔ یعنی ایک نام تھا، اگرچہ پاکستانی معاشرے میں اس کا نام ہوتا ہے جو سب سے بڑا خطیب ہے، جو سب سے اچھا نقطہ لگا لیتا ہے، اسی کے پاس مجمع بھی آتا ہے، سارا کچھ، علم کی قدر بہت کم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ باغ ڈور جامعۃ المنتظر کی کس کے ہاتھ میں دی؟ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی، یہ بھی نجف اشرف میں پڑھے، سید الخوئی کے شاگرد بھی ہیں، علامہ اختر عباس صاحب کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے یہ جامعۃ المنتظر کھڑا کیا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی مدد کرنے والوں کی بھی حفاظت اللہ فرمائے۔
फिर अल्लाह तूल उम्र अता फरमाए हज़रत आयतुल्लाह हाफिज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी साहब को, जिन्होंने इस सिस्टम को आगे चलाया। और इस सिस्टम को चलाने के लिए उस शख्सियत को एक बहुत बड़े मनसब से वापस बुलाकर अपना साथी बनाकर इसको आगे मिशन को बढ़ाने के लिए उनको दावत दी और उनको बुलाया गया। मेरी मुराद उस शख्सियत से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा सैयद काजी नियाज़ हुसैन नकवी हैं, जिनकी बरसी के अयाम भी हैं। शायद ये बच्चे ना जानते हों, मैं इनको बताना चाहता हूँ। वो भी एक वक्त में मदरसा को चलाते रहे मुहतमिम में आला की हैसियत से, और बड़े खूबसूरत अंदाज से चलाया। आप सब हजरात, शाह साहब बैठे हैं, सिद्दीकी साहब बैठे हैं, जो उनको जानते हैं। किबला अल्लामा काजी नियाज़ हुसैन मरहूम मगफूर ऐसी शख्सियत थे जो हर की बात को सुनते थे, फरमाते थे करो, पूरी बात को सुनकर फिर उसका हल निकालते थे। बहुत बड़ी शख्सियत थे। किसी आलिम दीन ईरानी बहुत बड़ी शख्सियत है, वो भी उन्होंने फरमाया कि अल्लामा काजी नियाज़ हुसैन नकवी के इंतकाल के बाद उनकी जगह पे एक आदमी काम नहीं कर सकता है, इसलिए कि अल्लामा काजी नियाज़ हुसैन एक मिल्लत का नाम है। वो उनके एक काम तो है नहीं, बीसियों काम है, सैकड़ों काम हैं, तो सैकड़ों लोगों की ज़रूरत है जो उनकी जगह पे काम कर सके। और आपको पता है काजी नियाज़ हुसैन साहब किबला एक मुस्तकिल शख्सियत थे और कभी परेशानी जामिअतुल मुंतज़र को नहीं हुआ करती थी हर एतबार से। और ये ऐसी शख्सियत थे कि जब भी किसी प्रोग्राम बड़े में सरकारी शख्सियात से, तो शिया सुन्नी उलमा खामोश रहते थे। सबकी नज़रें अल्लामा काजी नियाज़ हुसैन नकवी पे होती थी कि ये ही मर्द बहादुर हैं, ये ही वज़ीर आज़म को जवाब दे सकते हैं और ये ही कलाम फरमाएंगे, और वो ही मुश्किलें हल किया करते थे इनकी। आपको पता है या नहीं, हम तो समझते हैं एक मौलाना है, एक अल्लामा है, एक आलिम दीन है। अल्लामा काजी नियाज़ हुसैन ने तकरीबन पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में काम किया है। उनमें से एक काम नजफ़ अशरफ में हुआ है। उलमा से आप पूछ सकते हैं, आज तक इतना बड़ा मदरसा किसी गैर इराकी शख्सियत या आलिम ने नहीं बनवाया जितना किबला काजी साहब ने बनवाया है। तकरीबन उसमें 60 कमरे हैं, 4 बहुत बड़े बड़े हाल हैं और 2 घर भी वहाँ उन्होंने मेहमानों के लिए बनाए थे, अपने लिए नहीं बनाए थे। कहा कुछ मोहतरम आते हैं, फैमिलियाँ साथ होती हैं, वो रहना चाहें तो हम उनको जगह, आज भी वो मदरसा बाकी है, मैं भी उसका खादिम रहा, लेकिन यहाँ आना पड़ा। दूसरा मदरसा उनको कोई ज़रूरत नहीं होती थी, एक मदरसा छोटा सा है, मैं यहाँ था, वहाँ पहुँचे वो, तो वहाँ पे उन्होंने 400 मीटर ज़मीन खरीद ली और मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाएं, इस ज़मीन को संभालें, आपने जैसे करना है वैसे करें, लेकिन ये दीनी काम के लिए होनी चाहिए। तो वहाँ भी एक छोटा सा मदरसा बनाया गया जिसमें आप भी तकरीबन 25-26 तालिब इल्म रिहाइश पजीर हैं, इस्तिफादा कर रहे हैं। तो ये सारे काम कुम में भी काम किया। बल्कि एक छोटा सा वाक़या, बाज़ औक़ात अवाम में से कुछ लोग समझते हैं उलमा के पास बड़ा पैसा है, ये ऐसे बातें करते हैं। ये हुआ क्योंकि वहाँ के मदरसे का काम मेरे हाथ में था, मैं ही करवा रहा था। तो मैंने कहा किबला पैसे ख़त्म हो गए हैं, ये अरब लोग हैं, ये तो काम नहीं करते हैं। तो कहने लगे मैं कुछ करता हूँ। बहरहाल देर हुई, फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फरमाया हमारी कुछ ज़मीन है कुम में, हम वो बेचने के लिए हमने पेश कर दी है, जैसे ही बिकेगी हम उस मदरसा के लिए पैसे भेज देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। और उन्होंने तो बहरहाल उनको एक शौक़ था, एक ज़ौक़ था खिदमत करने का। और ये वाहिद शख्सियत हैं मैं समझता हूँ जो काम करते थे बग़ैर साथियों के।
محسن ملت نے کام کیا، ان کے ساتھ سیٹھ نوازش علی صاحب جیسی مرحوم جیسی شخصیت تھی، شیخ الجامعہ کے ساتھ بھی، علامہ قاضی نیاز حسین صاحب کے ساتھ ایسے کوئی لوگ نہیں تھے کہ وہ ساتھ ساتھ چلیں، قبلہ مشورہ دیں، قبلہ یہ کر لیں، نہیں، علامہ قاضی نیاز حسین نے تنہائی میں کام کیا ہے اور بہت بڑا کام کیا ہے۔ اسی جامعۃ المنتظر کے محتمم اعلیٰ رہے اور جامعۃ المنتظر کو آسان انداز سے آگے بڑھایا، دنیا پوری میں کام کیا۔ ایک چیز سے بڑی محبت تھی قبلہ قاضی نیاز حسین کو، وہ تھی سیدہ زہرا کی شہادت اور سیدہ زہرا کی مجالس۔ ابھی ایام ہیں بی بی کے، ہمیشہ قبلہ سیدہ زہرا کے مصائب پڑھا کرتے تھے اور اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ ویسے وہ زیادہ تر ان باتوں میں نہیں آتے تھے، لیکن بی بی کے ایام میں ضرور وہ اس بارے میں، مثلا نجف اشرف میں تھے، ہم نے کہا کہ قبلہ آپ شرکت فرمائیں گے، ہمارے مدرسہ میں مجالس رکھی گئی ہیں تو آپ بھی آئیں گے، بی بی پاک کے نام کی مجالس ہیں، نجف اشرف میں بہت بی بی کی مجالس ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا، ٹائم تو نہیں ہے، لیکن میں آ گیا تو مجھے فون کیا کہ یہ مجالس جو آپ کرا رہے ہیں اس میں ہماری طرف سے بھی حصہ ڈالنا ہے۔ اور جب بھی سیدہ زہرا کی مصیبت پڑی جاتی تھی بہت روتے تھے، یہاں بھی پڑی ہے، آپ شاید اس مجلس میں ہوں، بہت روتے تھے۔